آئی تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوا۔ یہ جو ولایت ہے یہ کہاں ملتی ہے؟ جب تک عقیدہ پاک اور صاف نہیں ہوگا ولایت نہیں ہوگی۔ یہ نقطہ نوٹ کر لو، اور جتنے اولیاء تاریخ اٹھاؤ، تفاسیر کا مطالعہ کرو، جتنے اولیاء آئے سب صحیح العقیدہ اللہ کے ولی آئے۔ کسی کے عقیدے میں کوئی کجی نہیں اور کوئی بے ادبی نہیں، ادب ہی ادب۔ بلکہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس پر فیصلہ سنا دیا کہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ فرمایا کہ ولی کے پاس علم ہوتا ہے، ولی مدرسے کا محتاج نہیں، جس طرح نبی محتاج نہیں، نبی کے صدقے ولی بھی مدارس مکتب کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے بہت سے اللہ کے ولی جنم لیتے ہی پہلے ولی تھے پھر پیدا ہوئے۔ بہت سے اللہ کے ولی ماں کے شکم میں نصف قرآن کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ وہ الہامی علم ہے، علم لدنی ہے، جس کا ذکر قرآن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، جلیل القدر رسولوں میں، اولو العزم رسولوں میں آپ کا شمار، آپ کو حکم دیا جب آپ نے، میں اے اللہ کسی تیرے بندے سے ملنا چاہتا ہوں، قرآن اٹھاؤ، 16ویں پارے کا آخر دیکھو، پورا واقعہ ہے، میں اشارہ کرتا ہوں ولی کا مقام کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ میرا ولی تجھے وہاں ملے گا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہوں۔ آپ فرمایا یوشع بن نون کا ساتھ واقعہ آتا ہے، آپ کے غلام تھے اور آپ نے ذات راہ راستے میں اخراجات کے لیے مچھلی کو بھونا ساتھ رکھا، مچھلی پکا کر ساتھ رکھی، جہاں بھوک لگے کہ کھائیں گے۔ چلتے گئے جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے وہاں پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد پھر جب اگلا سفر کیا تو بھوک لگی، اور موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، یوشع بن نون آپ کے سامان کے پہرے دار بن کر غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں جہاں آرام کیا وہاں وہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی، اور مچھلی جو اللہ کے نبی کی خوراک تھی موسیٰ علیہ السلام، اور یوشع بن نون بہت بڑے ولی تھے، جس مچھلی کو اللہ کے ولی کا ہاتھ لگا، اللہ نے اس میں کرامت یہ رکھی کہ دریا کے اندر پانی میں جدھر جاتی ہے غار بن کر خشک راستہ بنتا جاتا ہے، رکتی کہاں ہے؟ جہاں اللہ کا ولی حضرت خضر علیہ السلام کا مقام قرآن کے اندر تفصیلاً ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، وضو فرمایا، آگے سفر کیا، بھوک لگی تو غلام سے کھانا طلب کیا کہ وہ مچھلی لے کر آؤ، کھانا لاؤ، بھوک لگ گئی۔ تو اس نے عرض کی حضور میں بتانا بھول گیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا، میں آپ کو بتا نہیں سکا، جہاں ہم ٹھہرے تھے آرام کیا تھا وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کر پانی میں داخل ہو گئی، اور جس راستے پر چلی راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہمارا مقام تھا، وہاں تک تو ہم نے آنا تھا، وہاں سے پلٹے، جس راستے پر مچھلی گئی وہاں چلے تو آگے جس ہستی سے ملاقات ہوئی وہ حضرت خضر علیہ السلام۔ آپ کا مقام بھی جس گھر میں آتے ہیں دروازہ خود کھل جاتا ہے، جس سواری پر آتے ہیں پاؤں جہاں سواری کا پڑتا ہے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ تو سواریوں کی کرامتیں ہیں، اللہ کے ولی کے تو بڑے بلند مقام۔ حضور محبوب سبحانی، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اللہ کریم نے، اللہ کے محبوب نے حدیث کی کتابوں میں اور اسلاف کے اذکار میں ہمیں جو ملا وہ یہ ملا کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ جس گردن پر آپ کا قدم لگے گا وہ گردن اللہ تعالیٰ ولی بنائے گی، اس سر پر اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج رکھے گا، اور آپ کی شان اور عظمت اسی طرح جس طرح ہم رسول اعظم کا ذکر آپ نے ربیع الاول شریف میں علماء کو سنا کہ نبی بشارتیں دیتے آئے،
ہمارے بعد رسول اعظم آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں بشارت بھی دی, نام بھی بتا دیا کہ میرے بعد اب وہی آئیں گے جن کا نام یہ ہے, جن کا نام احمد. سب شکوک و شبہات دور کر کے وضاحت کر دی. جب غوث اعظم کی باری آئی تو جتنے ولی پہلے تھے وہ بشارتیں دیتے رہے قوم کو کہ ہمارے بعد ایک اللہ کا ولی آئے گا جو غوث اعظم ہوگا, اس کا نام محی الدین, محی الاسلام اور عبد القادر ہوگا. اور یہ بشارتیں اپنے ولیوں میں بھی پھیلتی رہی اور قوموں میں پھیلتی رہی. یہی وہ زمانہ تھا جس طرح حضور کی آمد کا ذکر صدیوں پہلے رسول بشارتیں دیتے آئے. حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ اور ولیوں کے سردار ہیں, غوث پاک اور داتا صاحب کے پیروں کے پیر ہیں. اتنا بڑا مقام. آپ کے ساتھ اولیاء کا ایک جمع غفیر ہے, آپ سب مراقبے میں ہیں. ایک مقام پر مراقبہ کیا, اچانک آپ نے مراقبے سے گردن اٹھائی تو الفاظ یہ تھے کہ ھذا قدمی علی رکبتی, ھذا قدمی علی قلبی, ھذا قدمی علی رأسی. تو سارے ولی بول اٹھے, حضور یہ کون سی ہستی ہے جس کا قدم کبھی آپ کے سر پہ, کبھی آپ کی گردن پر, کبھی آپ کے دل پر. یہ بات جب ہو رہی تھی تو حضور غوث پاک کی پیدائش سے پورا 100 سال پہلے ہو رہی تھی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جن کا مقام یہ تھا, دریائے کنارے بیٹھے ہیں, آدمی آیا, دریا پر پل نہیں, گزرنا ہے. کہا کہ یہاں کوئی راستہ نہیں گزرنے کا. آپ نے فرمایا کیوں, تو یہاں سے گزرنا چاہتا ہے؟ آپ کے پاس صرف مصلی تھا, جائے نماز تھی, وہ آپ کے پاس. پوچھا تو گزرنا چاہتا ہے؟ کہا میں تو دریا کے اس پار جانا چاہتا ہوں لیکن راستہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا مصلی پانی پر بچھایا اور فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ اور یا جنید پکارتے رہو. بڑی حکمت کی بات ہے. اب دوست تو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نہ پکارا, یا جنید کیوں پکارا؟ حکمت کی بات یہ ہے, یہ حکمت وہاں بھی کھلی اور ہمیں درس ملا کہ ہاں پہلے ان نفوس قدسیہ تک پہنچیں گے, پھر یہ ہمیں معرفت الہی دیں گے, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا کون, کہاں ہے, کہاں ملتا ہے, کیسے ملتا ہے. یہ اللہ کا ولی ہی بتا سکتا ہے. مصلی بچھایا, بیٹھو, یا جنید کا وظیفہ کرو. یہ صرف میں نشانی بتاتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی نے جو غوث پاک کے قصیدے پڑھے, آپ کا اپنا کتنا بلند مقام تھا. داتا صاحب کے جو پیروں کا پیر ہو اس کا کتنا بڑا بلند مقام ہو. غوث پاک کے پیروں کا پیر ہو اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا, وہ اللہ کا کتنا مقبول ہوگا. فرمایا بیٹھو, یہ وظیفہ کرو. اس نے وظیفہ کیا, مطلب پانی پر مصلی تیرنا شروع ہو گیا. جب دریا کی موجیں آئیں بکھری ہوئی تو یا جنید چھوڑا, یا اللہ کہنا شروع کر دیا. جب اس نے یہ وظیفہ چھوڑا تو مصلی پانی میں ڈوبنا شروع. جب یا جنید کہے مصلی اوپر آ جاتا. یہ پکار چھوڑتا ہے, پلٹ کر آیا, کہا کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ یہ معاملہ مجھ سے ہوا. تو آپ نے جواب دیا, حکمت سے پردہ اٹھایا کہ اے شخص, ابھی تو جنید بغدادی تک نہیں پہنچا, خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ابھی اس وظیفے کو تو مکمل کرتا, پھر تجھے معرفت خدا نصیب ہوتی. تو اللہ کے ولی, یہ سیدھا راستہ ہے, معرفت الہی کا راستہ. یہ ویسے ہی نہیں نصیب ہوتا. قرآن ساری زندگی پڑھتے رہو, کسی کو معرفت الہی نصیب نہیں ہوئی. اگر ہے تو کوئی ایک بتا دو. ساری زندگی حدیثیں پڑھتے رہو, کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں حدیثیں پڑھ کے معرفت الہی تک پہنچ گیا. لیکن اگر کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کر حدیث پوری نہیں, آیت پوری نہیں, جو اس نے ایک وظیفہ دیا, دوسری طرف پورا قرآن رکھو, پوری حدیث رکھو,
جو وظیفہ کسی مرشد نے دیا ہے اتنا اثر اسے قرآن نہیں دے گا، حدیث نہیں دے گی جتنا وہ وظیفہ دے گا۔ اسی لیے تو بہت سے اولیاء ایسے ہیں جب مدرسین بیعت کے لیے جاتے ہیں نا تو عرض کرتے ہیں اتنا لمبا سبق ہے، یہ تو ہم وقت نہیں ملتا، مدرس ہیں، کیسے ہم وظیفہ کریں گے؟ اسباق بھی پڑھانے ہوتے ہیں، تفاسیر پڑھانی ہوتی ہیں، شروحات پڑھانی ہوتی، تو اللہ کا ولی کہتا ہے بس پھر چھوڑو اس کو، وہی تمہارا وظیفہ رہے گا، اسی وظیفے سے فائدہ ملتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی، جن کا مقام یہ ہے 100 سال پہلے اپنے مریدوں کو بھی اور اپنی قوم کو یہ پیغام بشارت دے رہے ہیں کہ 100 سال بعد اس زمین پر ایک ایسی ہستی پیدا ہوگی کہ اللہ نے اس کو یہ منصب اور مقام عنایت کرنا ہے کہ اس کا قدم ہوگا ولی کی گردن ہوگی۔ میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ ان کا قدم صرف میری گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی ہے، میرے قلب پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے۔ اسی لیے تو